ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومنيرنا وبشيرنا ونذيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعنانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وراحة قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا
جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ ولادت ہو تو ایسی ہو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا ہمارے اتر شہر کے نگران مبلغ دعوت اسلامی محترم جناب بشیر احمد اتاری مصطفائی دامت برکاتہم العالیہ کو، جنہوں نے ہر سال کی طرح آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی میلاد کی محفل اپنی رہائش گاہ پر منعقد کی ہے۔ بشیر احمد اتاری صاحب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر سال ربیع الاول کی آخری شب اپنے گھر پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ اس سے ربیع الاول کی ابتدا یہ بھی میلاد سے ہوئی اور ربیع الاول کا اختتام یہ بھی میلاد پر ہو رہا ہے۔ آج ربیع الاول کی 30ویں شب یعنی آخری شب ہے، اور کل یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اتھل کے عاشقان رسول اور بالخصوص آپ سب بشیر احمد اتاری صاحب اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی جائے کہ الحمدللہ چاند رات کو بھی اتھل کے عاشقان رسول نے ربیع الاول کی آمد کا استقبال کیا، جلوس نکالا اور محفل میلاد سجائی، اور آج ربیع الاول کی آخری شب ہے، تو آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل، حضور کے میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے اور ہم سب اس میں شریک ہیں۔ ابتداً چند باتیں ضروری سمجھتا ہوں، عرض کرتا ہوں، تاکہ اگلا سال ربیع الاول آئے گا مگر میں اور آپ یہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ رب بہتر جانتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے بعد جب بھی ہم محفل میلاد میں جائیں تو ہمارا یہی ذہن، یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہونا چاہیے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جب بھی محفل میلاد میں جائیں، سب سے پہلی تمنا، خواہش یہ لے کر جائیں کہ میں حضور کی اس محفل میلاد میں اپنے رب کی رضا پانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 2، جب بھی محفل میلاد میں جائیں، محفل 11ویں میں جائیں، محفل 12ویں میں جائیں،
کسی بھی دینی محفل میں جانا ہو، یہ نیت کریں کہ میں اس محفل میلاد میں اپنے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب بھی محفل میلاد میں جائیں، یہ خواہش، یہ تمنا ہو کہ اللہ اس میلاد کی محفل کے صدقے مجھے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے۔ جب بھی محفل میلاد میں جائیں، یہ تمنا، تڑپ، خواہش لے کر محفل میلاد میں جائیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور جب حضور کا عاشق دل کی گہرائیوں سے حضور کی محفل میلاد سجاتا ہے تو ہم نے علماء سے سننا کہ محفل میلاد میں آقا خود تشریف لے آتے ہیں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے آقا اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئے۔ جب بھی میلاد کی محفل میں جائیں تو یہ نیت لے کر جائیں کہ اللہ کریم مجھے اس محفل میلاد کی برکتیں جو اس نے، اس کے محبوب نے بیان کی ہیں، وہ برکتیں عطا فرمائے، اور اس محفل میلاد کی برکت سے میری بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں، دکھ، درد، غم دور فرمائے۔ ان نظریات کو لے کر جب ہم محفل میلاد میں جائیں گے تو اللہ کریم نے جو محفل میلاد کی برکات بیان فرمائی، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محفل میلاد کی برکات بیان کی ہیں، 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں علماء، اولیاء، فقہاء، مجتہدین، محدثین، مفسرین نے جو محفل میلاد کی برکات بیان کی ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب محفل میلاد ہو، 11ویں کی محفل ہو، کسی ولی کا عرس ہو یا کوئی بھی محفل ہو رہی ہو، تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں محفل میلاد کو رسماً منایا جاتا ہے۔ ہماری عوام کی ایک بہت بڑی تعداد لنگر کے لیے محفلوں میں شرکت کرتی ہے، اب بھی کر رہی ہے۔ سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے لنگر کون سا ہے؟ بھت کریں گے، روٹی سالن کریں گے، اگر چاول ہوں گے تو وہ گوشت میں ہوں گے، آلو میں ہوں گے، چھولوں میں ہوں گے، گوشت ہوگا تو کون سا ہوگا، پوری تحقیق، یعنی پورا آپریشن کرتے ہیں بھت کا۔ پھر اگر وہ پسند آتا ہے تو اس محفل میں شرکت کر لیتے ہیں۔ یا پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ محفل میں بیان کس کا ہوگا، خطیب صاحب کون آ رہا ہے، اس کا جوش دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ترنم میں بیان کرتا ہے تو اس کا ترنم دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہ دوڑے پڑھتا ہے، شعر و شاعری کرتا ہے تو وہ شعر و شاعری کے مزے لینے کے لیے محفل میلاد میں شرکت ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کو رسماً محفل میلاد کو سجایا ہوا ہے، منایا ہوا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ یہ ارادے لے کر تو آ گئے، لنگر کھا کے چلے گئے، لیکن محفل میلاد سے سیکھا کیا، فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح وہ پہلے اللہ رسول کا نافرمان تھا، محفل میلاد کا لنگر کھانے کے بعد بھی نافرمان رہتا ہے۔ اس میں تبدیلی کیا آئی؟ سیکھا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ آیا ہی بھت کھانے تھا، بھت کھا کے چلا گیا۔ اچھا لنگر پہلے کر لو، اب 50 دیگیں کرو، ختم ہو جائیں گی، لیکن محفل میلاد میں شاید ایک دیگ کے بندے بھی نہیں بیٹھے ہوتے۔ بعد میں لنگر کرو تب بھی ہماری عوام اس وقت آتی ہے جب لنگر شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارے رسم و رواج سے، ہمارے طور طریقے سے، ہمارے انداز یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے محفل میلاد کو رسماً بنا لیا ہے، کھانے کی نیت سے یا خطیب سے مزے لینے کی نیت سے یا ترنم سے مزے لینے کی نیت سے ہم آ رہے ہیں۔ حقیقی محفل میلاد کے جو مقاصد ہیں وہ ہم نے پیٹھ پیچھے پھینک دی ہے۔ حقیقی محفل میلاد کے مقاصد جو شروع میں نے آپ کے بارگاہ میں عرض کی ہے، اگر ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ہم محفل میلاد میں آئیں گے تو خطیب صاحب نے اپنا جوش ویسے بھی دکھانا ہے، ترنم میں ہے تو وہ ترنم ویسے بھی اپنا لگائے گا، شعر و شاعری پڑھتا ہے تو ہم نیتیں کر کے نہ آئیں تب بھی وہ کرے گا، اگر وہ دوڑے پڑھتا ہے تو ہم نیتیں نہ بھی کریں تب بھی وہ پڑھے گا۔
اگر وہاں محفل میں لنگر ہے تو ہم نیت نہ بھی کریں تب بھی لنگر ملے گا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہماری نیتوں کے بغیر ہی مل رہی ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم محفل میلاد کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر محافل میلاد سجائیں تاکہ محافل میلاد کے حقیقی برکات ہمیں نصیب ہو سکیں۔ بدقسمتی سے ہمیں برکتیں نہیں ملتی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے محفل میلاد کو تفریح، ٹائم پاس یا لنگر یا خطیب کے جوش یا ترنم سے لذت کا ایک بہانہ بنا لیا ہے۔ جبکہ 1400 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، محفل میلاد جب ہوتی تھی لوگ باوضو آتے تھے، اچھے کپڑے پہن کے آتے تھے، خوشبو لگا کر آتے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر خوش ہو کر آتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے شادی میں جا رہے ہو، اہتمام کے ساتھ۔ اور گھر سے لے کر محفل میلاد تک جاتے بھی درود و سلام پڑھتے پڑھتے اور ان کی واپسی بھی حضور پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے ہوتی۔ ہمارا جانا بھی لنگر کے لیے ہوتا ہے اور واپسی بھی محفل میلاد کے تذکرے کرتے کرتے ہم آ رہے ہوتے ہیں۔ ان جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو نکالیں، آگے تشریف لیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ محفل میلاد کی پھر جو برکتیں ہمیں ملنی چاہیے تھی اس سے ہم محروم ہیں۔ محفل میلاد کی برکت یہ ہے کہ مسلمان جب حضور کی محفل میلاد میں جائے، اگر وہ بے نمازی تھا تو نمازی بن کے لوٹے، اگر وہ داڑھی منڈا تھا وہ داڑھی کی نیت کر کے لوٹے، اگر وہ امامہ نہیں پہنتا تھا تو محفل میلاد کی برکت سے امامہ باندھنے کی نیت کرے، اگر وہ کسی گناہوں میں ملوث تھا، محفل میلاد کے برکات یہ ہیں کہ وہ جب محفل میلاد سے واپس پلٹے تو وہ بڑے گناہ چھوڑ چکا ہو، اللہ رسول کے نافرمانی سے توبہ کر چکا ہو۔ جب مسلمان محفل میلاد کے مقاصد کو سمجھ کر محافل میلاد میں جاتے تھے، ایسی محافل میلاد میں میلاد والے آقا تشریف بھی لاتے تھے، ایسی محافل میلاد میں کئی عاشقان رسول کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کراتے تھے۔ جب وہ لوگ محفل میلاد کے مقاصد کو سمجھ کر محفل میلاد سجاتے تھے تو محفل میلاد کرنے والے کو میلاد والے آقا خواب میں تشریف لا کر دیدار بھی عطا کرتے اور محفل میلاد سجانے پر اسے مبارکباد بھی پیش فرماتے تھے۔ آخر یہ برکات ہمیں کیوں نصیب نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم نے محفل میلاد کے مقاصد کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم محفل میلاد میں سیر و تفریح، خطیب کا جوش، خطیب کا ترنم، شعر و شاعری، دوڑے، لنگر، ٹائم پاس، تفریح یہ سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ محفل میلاد کے مقاصد نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بے نمازی ہے تو وہ محفل میلاد کے بعد بھی بے نمازی، وہ داڑھی منڈا ہے تو محفل میلاد کے بعد بھی وہی ہے، وہ سنتوں سے دور ہے تو محفل میلاد کے بعد بھی وہی ہے۔ اس میں تبدیلی کیا آئی؟ کیونکہ ہم نے سمجھ لیا کہ ایک محفل میلاد کرائی تو بھائی میں نے جنت کی ٹکٹ لے لی، میں تو بس میلاد ہو گیا نا، حضور خوش ہو گئے تو بس بخشا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ محفل میلاد کے مقادس میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان جب محفل میلاد میں جائے تو جس نبی کا میلاد منا رہا ہے اس نبی کی محبت، اس نبی کا پیار، اس نبی کا عشق، اس نبی کی عقیدت اس کے دل میں اتنی پیدا ہو، اتنی پیدا ہو، اتنی پیدا ہو کہ وہ اپنی بقیہ ساری زندگی اس نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ ہمیں محفل میلاد کے ان مقاصد کو سمجھ کر مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30ویں شب ربیع الاول کی آخری شب ہے اور آج میں اور آپ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کر کے میں اپنے بیان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں درود پاک وہ وظیفہ ہے، وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے جو امتی کو نبی کے قریب کر دیتی ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر امتی چاہتا ہے کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں، حضور کے غلاموں میں میرے آقا مجھے قبول کر لیں، میرے آقا حضور کے عاشقوں میں مجھے بھی قبول فرما لیں، میرے آقا مجھے ساری زندگی اپنی نگاہوں میں رکھیں، تو اسے چاہیے کہ وہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ جی ہاں، درود و سلام یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر امتی کو
اپنے نبی کے فرامین پر یقین کامل حاصل ہو جائے۔ امتی کو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر سچا ایمان کامل نصیب ہو جائے تو امتی جب جب درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کی برکتیں اسے دنیا میں بھی نصیب فرمائے گا، قبر و آخرت میں بھی نصیب فرمائے گا۔ جی ہاں، بیماریاں، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں، ان تمام چیزوں سے چھٹکارا پانے کا بہترین ذریعہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ آئیے سنیے کہ اگر عاشق حضور پر درود و سلام پڑھے تو میرے آقا اسے کیسے نوازتے۔ جب کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں، حضور کے عشق میں ڈوب کر جب سلام پڑھتا ہے، رسماً نہ پڑھے، محبت میں پڑھے، جمعے بعد، سال کے بعد، محفل کے بعد نہیں، روزانہ پڑھے، روزانہ اپنے نبی کو یاد کرے، اپنے آقا کو یاد کرے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہے کہ اس درود و سلام کی برکت سے اس کے دل میں جو بھی تمنا ہو وہ بھی پوری فرماتے ہیں، اسے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، اور کرم فرمائیں تو اسے اپنے روض رسول پر بھی بلا لیتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں بزرگ اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل فرماتے ہیں۔ مصر میں ایک عاشق رسول رہتا تھا جس کی یہ تمنا تھی کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ عام گناہگار مسلمان تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا، تلاوت قرآن بھی کرتا تھا، ذکر و اذکار بھی کرتا تھا، سارا دن جنگل میں جاتا، آتے جاتے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی اس نے عادت بنا رکھی تھی۔ لکڑیاں کاٹ کر لاتا، بازار میں بیچتا، جو پیسے ملتے اسے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ اب اسے یہ تمنا تھی کہ کاش اللہ مجھے جیتے جی میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کر دے۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، وظیفہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اگر حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وظیفہ بتاتا ہوں، شرط یہ ہے کہ وظیفے پر پابندی سے عمل کرو۔ عرض کیا میں ضرور عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر حضور کا دیدار چاہتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اس دن سے لے کر اپنے انتقال تک وہ عاشق رسول کہتا ہے میں نے اب اپنا اوڑھنا بچھونا درود پاک بنا لیا۔ اٹھتا تو نبی پر درود، سارا دن جنگل میں گزارتا، نبی پر درود، لکڑیاں کاٹتا، نبی پر درود، جنگل میں جاتے ہوئے درود، آتے ہوئے درود، رات کو سوتے ہوئے درود۔ اب اپنی زندگی میں نے درود پاک کو شامل کر لیا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ کہا ایک رات ایسی آئی کہ خواب میں جب میں سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی تو اللہ کریم نے میری اس مراد کو پورا فرمایا، اور خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار نصیب ہو گیا۔ عاشق رسول کہتا ہے جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اب یہی تمنا تھی کہ زندگی میں حضور مجھے اپنا مبارک چہرہ والضحیٰ دکھا دیں۔ کاش یہ تمنا ہماری بھی ہو جائے۔ اگر بدقسمتی سے ہماری یہ تمنا ہی نہیں ہوتی، ہم دنیا کی لاکھوں تمنا رکھیں گے، دنیا کی لاکھوں آرزویں رکھیں گے، امیدوں پر زندگی گزاریں گے، مگر یہ تمنا، یہ خواہش کبھی دل میں پیدا نہیں کرتے کہ کاش اللہ مجھے
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جیتے جی صرف ایک مرتبہ چہرہ والضحیٰ دکھا دے، اور اگر یہ بھی میرے نصیب میں نہیں ہے تو پھر کم از کم میلاد والے آقا مجھے اپنے روضے رسول پر با ادب حاضری کے لیے بلا لیں، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہماری زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جس پر ہمیں ناز ہو کہ ہم بخشے جائیں گے۔ لیکن یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ اگر امتی اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ یا تو حضور اس کے خواب میں آ کر زیارت کرا دیں، یا حضور اسے روضے پر بلا کر اپنا مبارک روضہ اس کو دکھا دیں، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو امتی کو گناہگار ہونے کے باوجود نبی کے قریب کر دیتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ امتی کو نبی کی نگاہوں میں لے آتی ہیں۔ میرے آقا اس پاکیزہ امتی کو جس نے حضور کو دیکھا یا حضور کی بارگاہ میں جا کر بادب سلام پیش کیا، بادب حاضری پیش کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں امتیوں سے وعدہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جس نے مجھے دیکھا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اور جس نے میرے روضے پر حاضر ہو کر میرے سبز گنبد کو دیکھا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اب یہ مصر کا عاشق رسول کہتا ہے جب خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا دیدار عطا کیا تو میری تمنا اگرچہ پوری ہو گئی، میں عالم خواب میں حضور کے جلووں میں گم تھا۔ قربان یا رسول اللہ، آپ امتی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ عاشق رسول کہتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر میں اگرچہ خواب میں میرے گھر آ کر اپنا دیدار عطا کر رہے ہیں، مجھے حضور نے کھڑا کیا اور فرمایا میرے عاشق مدینے کی طرف دیکھ۔ وہ کہتا ہے میں کھڑا مصر میں تھا، اپنے گھر میں تھا، اللہ کریم نے میری آنکھوں سے سارے پردے دور کر دیے اور میں نے مصر کے گھر میں کھڑے کھڑے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے رسول کو بھی دیکھا، اور میرے آقا علیہ السلام کے اس روضے کے قریب جو مینار بنا ہوا تھا اس مینار کا نظارہ میں اپنے گھر میں کھڑے کھڑے اپنی مبارک نگاہوں سے کر رہا تھا۔ اب اس نے کہا میرے آقا علیہ السلام نے اس مینارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میرے عاشق وہ دیکھ میرے روضے کے قریب مینارہ ہے، وہ تھوڑا شکستہ ہو گیا ہے، ایک جگہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ اب میں امام الانبیاء تجھے حکم دیتا ہوں میری بارگاہ میں حاضری ہو، اس مینارے پہ چڑھ، اور وہ جو اس کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے میں چاہتا ہوں تو خود آ کر اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے سلامت کر دے، اسے آ کر تراش کے درست کر دے۔ اب یہ کہتا ہے میں حضور کی یہ گفتگو سن کر حضور کے حسن و جمال میں گم تھا، یہاں تک کہ میری آنکھ کھلی، آقا تشریف لے گئے۔ اب میں غریب ہوں، تاجر ہوں، مفلس ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس تو صبح کو ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا، اگر شام کے کھانے کا اہتمام کروں صبح کا نہیں ہوتا۔ اب میں سوچنے لگ گیا خواب میں حضور نے بلایا ہے، دیدار بھی عطا کیا ہے، اب اپنے روضے رسول پر بھی بلا رہے گے، پھر ذمہ داری سونپی ہے وہاں آ اس شکستہ حصوں کو درست کر، میں چاہتا ہوں اس کام کی خدمت اللہ تم سے لے لے، یہاں پر آ کر اس کو درست کر دے۔ اب اس نے کہا ایک طرف نبی کا حکم ہے آ کر اس کو درست کر، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں میں مفلس ہوں، محتاج ہوں، وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا اب میں نے تیاری شروع کر دی، میں نے لوگوں سے کہا میں مدینے جا رہا ہوں، مجھے حضور نے بلایا ہے۔ لوگ کہتے تو پاگل ہو گیا ہے، تو مجنون ہو گیا ہے، اپنی ذرا حالت کو دیکھ، تیرے پاس کھانے کے لیے مال نہیں ہے مگر تو مدینے جانا چاہتا ہے۔ کہا ہاں اگرچہ مفلس ہوں، محتاج ہوں، غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی میرے پاس مال نہیں ہے، مگر مجھے اپنے نبی کے فرمان پر، نبی کے حکم پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عالم خواب میں مجھے کام سپرد کیا ہے، مجھے اپنے نبی پر، اپنے نبی کے فرمان پر اتنا کامل یقین ہے چاہے اسباب نہ بھی ہو مگر کریم رب مجھے اسباب بھی عطا کرے گا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا مبارک روزہ دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ کہتا ہے میں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی، اب میں نے تیاری شروع کر دی، یہاں تک کہ حج کے ایام آئے، اس وقت حج کے جہاز پر
پانی کے جہاز پر لوگ سفر کرتے. عاشق رسول کہتا ہے میں چلتے چلتے جب حاجیوں کا قافلہ جانے لگا میں نے تیاری کی, اپنا سامان جو بھی اٹھانا تھا ساتھ اٹھایا, اب میں بندرگاہ کی طرف چل پڑا. وہ کہتا ہے جب میں قریب پہنچا دیکھا جہاز جا چکا ہے, لنگر اٹھا لیے, جہاز پانی چھوڑ چکا, کنارہ چھوڑ چکا, وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. مگر میں نے اچانک دیکھا جہاز رک گیا. جہاز کے کپتان نے جہاز کو چیک کیا, اس کے سارے انجن درست ہیں, جہاز کا پورا انتظام درست ہے, مگر جہاز سٹارٹ نہیں ہو رہا, چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس جہاز کے اندر جو حاجی بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے جب مجھے دیکھا تو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا لگتا ہے ایک حاجی پیچھے رہ گیا ہے. کپتان سے کہا اپنے جہاز کو ٹھہرنے دو, لگتا یہی ہے کہ وہ حاجی رہ چکا ہے, اس کو ہم لے کر جائیں گے. اب وہ کہتا ہے جہاز سے ایک کشتی کنارے کی طرف بھیجی گئی, میں کنارے پر تھا, مجھے اس کشتی میں سوار کیا, میں جہاز پہ جا کر سوار ہوا. اب جیسے میں نے جہاز پہ قدم رکھا, اب کپتان نے جہاز کو چلایا تو پہلے خرابی نہ تھی پھر بھی رکا ہوا تھا, ب جہاز چل پڑا. کیوں؟ کیونکہ وہ جہاز اس عاشق رسول کے لیے روکا گیا تھا. خرابی نہ بھی تھی, وہاں پاور امام الانبیاء کی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے عاشق کو بلایا تھا, عاشق نے وہاں پہنچنا تھا, اس کے یہ سارے انتظام غیب سے ہو رہے تھے. اب جہاز چل پڑا. وہ عاشق رسول کہتا ہے میں پورا سفر مصر سے لے کر مکہ مکرمہ تک, پھر مکے سے لے کر مدینے تک پورا سفر اب روتا بھی رہا, حضور پر درود و سلام بھی پڑھتا رہا. اور اس سے بھی کرم کی بات یہ ہے کہ جہاز کے اس پورے سفر میں مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے, باپ کا نام کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, تیرے پاس ویزا ہے کہ نہیں, تیرے پاس ٹکٹ ہے کہ نہیں, نہ مجھ سے پیسہ پوچھا, بس کسی نے مجھ سے کلام ہی نہ کیا. وہاں جب مکے پہنچے میں جہاز سے اترا, میں نے حج کے ارکان ادا کیے, حج سے فراغت کے بعد اب مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگا. اب دل سے سنو امام الانبیاء اپنے امتی سے کتنا پیار کرتے ہیں. وہ عاشق رسول کہتا ہے جب میں روتے تڑپتے حضور پر درود و سلام پڑھتے مدینے کے اندر داخل ہوا میری کیفیت بدلنے لگی. جیسے ہی میں مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا تو دو لوگ کھڑے تھے, انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میری طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے سے کہنے لگا, کہا ہاں ہاں یہ وہی ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہمیں اس کا دیدار عطا کر کے ارشاد فرمایا میرا عاشق آ رہا ہے, اس کا استقبال بھی کرنا اور اسے سب سے پہلے میری بارگاہ رسالت میں بھی لے کر آ جانا. کہا انہیں مجھے دیکھتے ہی کہا ہاں ہاں یہ وہی ہے جس کی حضور نے ہمیں خواب میں زیارت کرائی ہے. اب شیطان کہتا ہے تم یہاں سے سلام پڑھو, نبی کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ سوچو ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہے, اس کا خواب دوسرا نہیں سمجھ سکتا, جب تک وہ بیان نہ کرے دوسرے کو پتا نہیں چل سکتا. مگر جہاں امام الانبیاء کے ذات ہے, اب ان لوگوں نے مجھے آ کر سلام کیا, مصافحہ کیا, میری تعظیم کی, میرا ادب کیا. اب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا رہا. انہوں نے کہا اب حاضری دے لیجئے, آرام کرنا ہے کر لیجئے, اور پھر اس گنبد پر چڑھ کر, اس مینار پر چڑھ کر اس کے تراشے ہوئے حصے کو درست کر لیں. وہ عاشق رسول کہتا ہے میں کافی دیر سوچتا رہا آرام کیا کرنا ہے, نبی نے جس کام کے لیے بلایا ہے سب سے پہلے وہ کام کروں گا. اب عشق رسول دیکھیں آج ہمارے بھی عشق رسول کی حالت کیا ہے. نماز کی توفیق ہمیں نہیں, روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا, حج زکات ہم ادا نہیں کرتے, تلاوت قرآن ہم نہیں کرتے, نبی کی شریعت, نبی کی تعلیمات, نبی کی سنتیں ہم نے پیچھے ڈالی ہوئی ہے. بس دنیا کی زندگی رب اور اس کی اس کے حبیب کی نافرمانی میں گزار رہے گے. مگر وہ عاشق رسول کو دیکھو, وہ کہتا ہے اب میں سوچنے لگا ایک طرف نبی کا حکم ہے اوپر چڑھ اس ٹوٹے ہوئے حصے کو درست کر, اور دوسری طرف عشق رسول جوش مار رہا ہے, ادب رسول, تعظیم مصطفیٰ جوش مار رہی ہے. عاشق تو کیسا عاشق ہے, اگر تو اوپر چڑھے گا یہ کیسے برداشت کرے گا؟ حضور نیچے آرام فرما ہے, تو اوپر چڑھ
रहा है, तेरे पाँव हुजूर के रोजे के ऊपर जाएंगे, ये कैसे बर्दाश्त करेगा? मगर नबी का हुक्म भी था, अल हुक्म फौकल अदब, हुक्म अदब पर फौकियत रखता है। वो कहता है ना चाहते हुए भी हुजूर के फरमान पर अमल करने के लिए अब मुझे सीढ़ी के जरिए उस दौर के हिसाब से मुझे मीनार पर चढ़ाया गया। अब जैसे जैसे मीनार पर चढ़ा, मीनार गुंबद खजरा से ऊंचा था, अब गुंबद खजरा नीचे था, सरकार नीचे आराम फरमाते, मैं ऊपर मीनार पर पहुंच गया। अब मेरा दिल बर्दाश्त ना कर पाया। वो कहता है मैंने उस तराशे हुए हिस्से को जल्दी जल्दी दुरुस्त किया, पहले से अच्छा खूबसूरत बनाया। मगर वो कहता है इस दौरान भी मैं नबी पर दुरूद पढ़ता रहा, रोता रहा। अब वो नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह रिसालत के दरबानों का बयान ये है कि जब वो आशिक रसूल उस मीनार के तराशे हुए हिस्से को दुरुस्त करके नीचे आया तो हमने देखा कि उसकी रूह उसके बदन से परवास कर चुकी थी और उस आशिक रसूल ने अपनी रूह भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दी थी। ये वो इश्क था कि जिसने सारी जिंदगी उसे दुरूद और सलाम भी पढ़वाया, बारगाह रिसालत में हाजिरी भी दिलवाई और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल के सामने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मेराज पाने में कामयाब हो गया। और वो जिंदगी जो रब ने उसे अता की थी वही जिंदगी मुस्तफा जान रहमत के कदमों में कुर्बान कर दी। आज हम अपनी जिंदगियों को चेक करें, हमारी जवानी कहाँ जा रही है, हमारी जिंदगी किन कामों में गुजर रही है। अगर अपने आप का जायजा ले तो रब और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की नाफरमानी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दुनिया की जिंदगी अच्छी गुजारूं, कब्र जन्नत का बाग बन जाए, कयामत के दिन मिलाद वाले आका की शफाअत मिल जाए, बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला मिल जाए, हर एक चाहता है, तमन्ना तो करता है, मगर प्रैक्टिकल अमल की तरफ कमजोरी है। आओ आज नबी अलैहिस्सलाम की 23 रबीउल अव्वल की इस मुबारक मिलाद के सदके ये अहद करके उठो, या रसूल अल्लाह अब तक जिंदगी आपकी नाफरमानी में गुजरी है, मगर आपके मिलाद की बरकत से अब मैं आपसे वादा करता हूं कि अपनी बकिया सारी जिंदगी या तो रब की इबादत में गुजारूंगा या रसूल अल्लाह आपकी अता करदा शरीयत को अपने आप पे नाफिज करके आपकी सुन्नतों पर अमल करके बकिया जिंदगी आपके तरीके के मुताबिक गुजारूंगा। हाँ, अगर ये इरादा हो, ये तमन्ना हो तो फिर आओ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने की आदत बनाओ। इस रिवायत से पता चला अगर उम्मती नबी की मोहब्बत में कामिल हो, नबी से प्यार सच्चा हो, नबी से अकीदत सच्ची हो, नबी से इश्क सच्चा हो, नबी पर उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आते जाते अगर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला होगा तो इमामुल अंबिया उसके दुरूद और सलाम और सच्ची मोहब्बत की बरकत से उसके दुरूद और सलाम को सुनते भी है, जानते भी है, पहचानते भी है। करम फरमाए तो ख्वाब में आकर अपना दीदार भी अता करते हैं और इससे भी करम, बड़ा करम फरमाए तो अपने रोज़े रसूल पर बुलाकर उसे मज़ार की ज़ियारत की हाजिरी का शर्फ भी अता करते हैं और इससे भी बड़ा करम फरमाए तो उसकी मौत भी अपने रोज़े रसूल पर कबूल फरमा लेते हैं। इससे बड़ी सादत क्या हो? हर एक तमन्ना करता है मदीने में जाऊं, वहीं रोते रोते हुजूर के रोज़े के सामने कदमों में बैठा हूँ और वहीं इंतकाल हो जाए। क्या नहीं नाते पढ़ते, क्या नहीं तमन्नाएं करते, नहीं फरमाइश करते, नहीं इजहार करते, सब करते हैं, मगर प्रैक्टिकल अमल कहाँ है? दुरूद और सलाम हम कहाँ पढ़ रहे हैं? अपने आप से जायज़ा ले, क्या हम रोज़ाना नबी पर दुरूद पढ़ते हैं? नहीं। हम दुरूद और सलाम पढ़ेंगे जुम्मे की नमाज में, साल के बाद रबीउल अव्वल की महफिल में, साल के बाद 11वीं शरीफ में, साल के बाद बाप माँ बहन भाई दोस्त रिश्तेदार किसी की बरसी की महफिल में। इसके अलावा पूरा साल दुरूद और सलाम कहाँ है? क्या नबी से यही मोहब्बत है? हर एक नबी से मोहब्बत करता है, जितने बैठे हैं सारे नबी के चाहने वाले हैं, तभी तो सबको छोड़ छाड़ के हुजूर के जिक्र की महफिल में आए। लेकिन प्रैक्टिकल कमज़ोरी है, अकायद में सुन्नी मजबूत है, टनाटन सुन्नी है, कोई कमज़ोरी नहीं, अमलन हम बहुत पीछे हैं। ये महफिल मिलाद,
ان کا یہ مقاصد ہے، پریکٹیکل عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیجئے، اور اس کا طریقہ سب سے پہلا حضور پر درود پاک پڑھیے۔ آئیے اس سال 2022 کے ربیع الاول میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کے موقع پر حضور کو تحفہ دیں۔ آج 30 سال 40 سال 50 سال ہماری عمریں ہو گئی، بچپن سے حضور کا میلاد منا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن نبی کو برتھ ڈے پر کیا دیا؟ بیوی کی برتھ ڈے ہو، دنیا جہاں کے تحفے سامنے ہوں گے، بیٹی کی، بہو کی، بہن کی، بھائی کی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی، رشتہ دار عزیز و اقربا کی، دوست کی برتھ ڈے ہو، سارے تحفے اس کے سامنے، کیوں جی ناراض نہ ہو جائے؟ تو اپنے نبی کی برتھ ڈے پر کیا دیا؟ چلو 2022 میں سوچیں، ربیع الاول آج ختم ہو رہا ہے، کیا دیا اپنے آقا کو؟ اس میلاد کی محفل میں دل ہی دل میں نیت کر کے اٹھے، دینے کا طریقہ عرض کر دیا، تنہائی میں بیٹھے ہوں بھلے ابھی نیت کریں، تنہائی میں بیٹھے مدینے کی طرف رخ کریں، حضور کا تصور کریں، گنبد خضرا سامنے ہے، سنہری جالیاں سامنے ہیں، میں روضہ رسول پر حاضر ہوں، اب میں حضور سے گفتگو کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، اب حضور کی بارگاہ میں جو تمنا ہو، جو فرمائش ہو، جو دل کی تڑپ ہو، پیش کر دے، تحفہ پیش کریں، پھر دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ جی ہاں، میرے آقا اتنے کریم ہیں کہ کافر بھی ان کے در پہ آ جائے نا تو وہ بھی خالی نہیں جاتا۔ ہاں، جب کافر کو بھی خالی نہیں لوٹاتے، جو ان کو نہیں مانتا اسے بھی خالی نہیں لوٹاتے، تو جو ہو ان کا امتی، ہو ان کا عاشق، ہو ان کا غلام، کیا اسے خالی لوٹائیں گے؟ نہیں۔ 2022 کے ربیع الاول کے مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کے موقع پر اس آخری محفل میں حضور کو تحفہ دیجیے۔ کیا تحفہ دیں گے؟ ہار پہنائیں گے، پھول پھینکیں گے، کوئی گفٹ دیں گے، مٹھائی کھلائیں گے؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ تحفہ بھی وہ قبول کرتے ہیں جس میں فائدہ امتی کا ہی ہوتا ہے۔ کیا تحفہ دیں گے؟ درود و سلام پڑھنے کا تحفہ دیں، مخصوص تعداد میں، اور کیا کب کب پڑھنا ہے؟ روزانہ پڑھنا ہے، 24 گھنٹوں میں سے 12 منٹ حضور کو دیں، یہ میلاد کا تحفہ ہے۔ یا رسول اللہ، میں آج تک سستی کرتا تھا، اب 12 منٹ روزانہ، اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک آپ پر درود و سلام نہ پڑھ لوں۔ صلی اللہ علیہ محمد سب سے چھوٹا درود ہے، 313 مرتبہ بھی پڑھے تو 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں۔ زمانے کے ولی کامل شیخ طریقت مرد قلندر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 313 مرتبہ روزانہ حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کریم اسے کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل کر لیتا ہے۔ کثرت سے مراد وہ لوگ کہ جن کا کھانے پینا سونے کے علاوہ بقیہ سارا وقت حضور پر درود و سلام میں یا رب کی عبادت میں گزرتا ہے، ان لوگوں میں اس 7 سے 8 منٹ درود پاک 313 مرتبہ پڑھنے والے عاشق کو بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ درود پاک کا تحفہ دیجیے۔ داڑھی نہیں ہے، داڑھی رکھنے کا تحفہ دے۔ امامہ نہیں پہنتے تو امامہ پہننے کا تحفہ دے۔ چلو آپ روزانہ نہیں باندھتے، نماز میں باندھیے، چلو جمعے باندھ لیجیے، باندھے تو صحیح، تحفہ تو دے۔ نفرت کیوں ہے بھائی؟ نبی کی سنت ہے، جب نبی کی سنت سمجھ میں آ گئی تو بس سب ختم۔ دنیا کیا کہے، 100 منہ 100 باتیں، دنیا جو کہتی ہے کرے، آپ دنیا کو نہیں، آپ میلاد والے آقا کو دیکھیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو دیکھیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو میلاد کے صدقے یہ تحفہ دے، آقا آپ کے میلاد کے صدقے برتھ ڈے کے موقع پر میں فلاں 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 گناہ آج کے بعد نہیں کروں گا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنے کا تحفہ دیں۔ روزے میں سستی تھی، روزہ رکھنے کا تحفہ دیں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں سستی تھی، قرآن پاک پڑھنے کا تحفہ دیں۔ ذکر و اذکار میں سستی تھی، ذکر و اذکار کرنے کا تحفہ دیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں سستی تھی، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا تحفہ دیں۔ الغرض کوئی نیکی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر ضرور پیش کریں، انشاءاللہ میرے آقا ضرور کرم فرمائیں گے۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ
والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مل کے باواز بلند صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. مل کے باواز بلند کوئی لب خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت تو ایسی وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کثر. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کثر. کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت تو ایسی وہاں ملتی ہے مجرم کو پناہیں بھی عطائیں بھی. وہاں ملتی ہے مجرم کو پناہیں بھی عطائیں بھی. مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں حسین ابن علی نے
کربلا میں بھی عبادت کی، حسین ابن علی نے کربلا میں بھی عبادت کی، رہنے سے میں بھی جاری تلاوت ہو تو ایسی ہو، رہنے سے میں بھی جاری تلاوت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھ دے ہے نظروں میں عنایت ہو، میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھ دے ہے نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھ دے ہے نظروں میں عنایت ہو تو ایسی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اے محبوب آپ انہیں اللہ کا دن یاد دلائیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اللہ کے دن سے مراد کون سے دن ہے؟ ہر دن رب کا ہے، ہر رات اللہ کی ہے، ہر انسان ہر مسلمان جانتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ انگریزی حساب سے 365 دن گنے وہ بھی اللہ کے ہیں، 365 راتیں گنے وہ بھی اللہ کی ہیں، اسلامی حساب سے 355 دن گنے وہ بھی رب کے ہیں، 355 راتیں گنے وہ بھی اللہ کی ہیں۔ ہر دن ہر رات رب کی ہے، کیوں بنائی اسی نے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جب ہر دن ہر رات رب کی ہے تو پھر قرآن کریم میں یہ کیوں کہا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور پیارے مصطفیٰ آپ انہیں ایام اللہ، اللہ کے دن یاد دلائیں۔ جب سارے دن اللہ کے ہیں، کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ کیا صحابہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ قیامت تک آنے والا حضور کا ہر امتی جانتا ہے سارے دن اللہ کے، مگر قرآن میں پھر کہا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔
تو اس سے پتہ چلا کہ سال کے 365 دن اگرچہ اللہ کے ہیں، مگر قرآن جن دنوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جن دن کو یاد دلانے کا حکم دے رہا ہے، اللہ جو دن اپنے بندوں کو یاد کرانا چاہتا ہے وہ دن کچھ اور ہے۔ وہ سال کے 365 نہیں بلکہ وہ خاص دن ہیں جو رب کو بھی پسند ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اسی دن کی یاد منا کر یا تو میری عبادت کریں یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں وہ دن گزاریں۔ اب وہ اللہ کے دن کون سے ہے؟ اہل سنت و جماعت کے کسی بھی سنی مستند عالم دین کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ہر سنی کی تفسیر میں یہ ملے گا، اللہ کے دن سے مراد وہ دن ہوتا ہے جس دن اللہ اپنے بندے پر کسی خاص نعمت کو نازل فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کے پاس آئی اور کہا کہ ہم نے آپ کے معجزات دیکھے، کمالات دیکھے، فضائل دیکھے، آپ کے مناقب سنے، آپ کی شان و عظمت دیکھی، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتارے۔ کیا مانگا انہوں نے بھی؟ لنگر، وہ بھی کہاں زمین کا نہیں آسمان کا ہو، اور ہم اسے اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ میں صرف اشارہ کروں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ کہا ہم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے جب یہ آپ کے معجزہ دیکھیں گے تو ہمارا ایمان اور بڑھے گا، ہمارا آپ پر بھروسہ، آپ کا نبی ہونا، آپ کا رسول ہونا، آپ کا پیغمبر ہونا، اس پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور بڑھے گا۔ تو المختصر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ کریم نے آسمان سے دسترخوان اتارا۔ اب جب دسترخوان اترا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ نیچے آیا، باقاعدہ کئی مہینوں تک اسے کھاتے رہے، مگر کمال یہ تھا لاکھوں لوگ کھا کے چلے جاتے، مگر دسترخوان پر جو 7 روٹیاں یا پنیر یا مچھلیاں جو بھی چیزیں وہاں تھی ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوتی۔ اب آسمان سے دسترخوان آیا تو عیسائیوں نے اس دن کو یادگار بنا لیا، اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے حواری کہنے لگے وہ دسترخوان اترے گا تو تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہم اس دن کو عید مانیں گے، عید سمجھیں گے، وہ دن عید کا ہوگا ہمارے اولنا پہلوں کے لیے بھی اور آخرنا قیامت تک آنے والی حضور کی امت کے لیے بھی۔ دوسری مثال دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام، اپنی امت کو بے شمار معجزات سے آپ نے نوازا، امت نے اپنے آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دیکھے، مگر پھر بھی آپ کی امت کئی مطالبے ایسے کر بیٹھی کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی توہین ہونے لگی۔ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا اے پیارے موسیٰ آپ ہمیں رب اعلانیہ طور پر دکھائیں، اللہ کہاں ہے؟ آپ نے انکار فرمایا رب کو تو میں بھی نہیں دیکھ پاتا، میں نے اتنے بڑے بڑے مطالبے کیے، اللہ نے صرف اپنے کروڑوں انوار و تجلیات کے پردوں میں سے نور کی ایک جھلک دکھائی تو کوہ طور بھی ریزہ ہو گیا، میں بھی بے ہوش ہو گیا، مجھ سے بھی وہ برداشت نہ ہو سکا، اللہ کی نورانیت، اللہ کے تجلیات، اور تم کہتے ہو ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ المختصر موسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزات، کئی کمالات ان کو دکھائے، مگر قوم نہ مانی، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جنہوں نے آپ کو نبی مانا، رسول مانا، ساری زندگی آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، حقیقی معنوں میں مسلمان کہلائے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری کرتے رہے، اور وہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو واقعی نبی مانتے تھے ان کے زمانے میں، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا کہ دریائے نیل کے کنارے پر کھڑے ہیں، آپ نے عصا مارا تو 12 راستے بنے، پھر ان راستوں کو کراس کیا، فرعون وہاں آیا، فرعون وہاں پر مر گیا، غرق ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، چلتے چلتے چلتے
میرے اور آپ کے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آیا. آقا علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ مبارک زندگی مکے میں گزاری. 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا. پھر مزید 13 سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے. 53 سال کی مبارک عمر گزارنے کے بعد اب میرے آقا علیہ السلام نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریفہ پہنچے تو اس دن یہودیوں کو دیکھا وہ روزہ رکھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے پوچھا اے یہودی روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. اس دن ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس دن ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ دن کون سا تھا؟ وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ عاشوراء کا مبارک دن تھا. اب ان یہودیوں نے اس دن روزہ رکھا. ہاں عیسائی بھی آج بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آسمان سے دسترخوان زمین پر آیا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے جب یہی سوال یہودیوں سے کیا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ اس عاشوراء کے دن اللہ کریم نے ہمیں فرعون سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے کمالات ہمیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائے. ہم نے اپنے آنکھوں سے اپنے نبی کے معجزات کو دیکھا. ہم اس دن کی تعظیم کر کے اس دن رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اب علماء نے کہا میرے آقا علیہ السلام نے ان یہودیوں سے فرمایا تمہاری نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. تم بھی اپنے نبی سے محبت کرتے ہو مگر میں بھی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں. میری امت بھی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتی ہے. ہم تمہاری بنسبت ان سے زیادہ قریب ہیں, ان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں, ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب میرے آقا علیہ السلام نے بھی عاشوراء کا روزہ رکھا. اب عاشوراء کے دن کے فضائل پڑھو تو بے شمار ہیں. اب قرآن کریم کی آیت کا حصہ سمجھو. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وذکرہم بأیام اللہ. اے پیارے مصطفیٰ آپ ان کو اللہ کے دن یاد دلائیں. سارے دن اللہ کے ہیں مگر خاص دن وہ ہوتے ہیں جن کو رب سے نسبت ہو جائے, جس دن کا تعلق رب سے جڑ جائے, جس دن کا تعلق اس کے نبی سے جڑ جائے وہ دن خاص ہو جاتا ہے. جیسے عیسائیوں کے ہاں دسترخوان اترنے کا دن یہ بھی اللہ کا دن کہلاتا ہے, یہ بھی ایام اللہ میں شامل ہے. یہودیوں کے ہاں عاشوراء کا دن یہ بھی ایام اللہ میں شامل ہے. المختصر علماء نے کہا انسان پر رب کریم نے جس نعمت کو اتارا وہ دن اللہ کا خاص دن کہلاتا ہے. اس دن مسلمان کو اپنے رب کا شکر ادا کر کے رب کی عبادت میں گزارنا چاہیے. فرمایا جب ساری کائنات کے سارے دن جس میں اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری وہ دن رب کا دن ہو جاتا ہے, اس میں شکر ادا کرنا چاہیے. تو فرمایا اللہ کی وہ نعمت جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت کہا, اپنی سب سے بڑی رحمت کہا, اپنا سب سے بڑا فضل کہا, وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت میرے اور آپ کے آقا میلاد والے آقا 12 ربیع الاول کی پیر کی مبارک رات میں صبح صادق کے وقت اللہ کی سب سے بڑی نعمت بن کر جب اس دنیا میں تشریف لائے تو علماء نے کہا حضور کی ولادت کا دن یہ تمام دنوں میں سب سے افضل و اعلیٰ دن ہے. لہذا حضور کے امتی کو چاہیے کہ اس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکر بھی ادا کرے اور سارا دن یا تو رب کی عبادت میں گزارے یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں گزارتا رہے. ہاں شب برات ہو, شب معراج ہو, 11ویں ہو, کسی ولی کا عرس ہو, بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے دن تک جس دن بھی اللہ نے جس نبی کو کمال عطا کیا ہے وہ دن رب کا ہے. مگر یہ سارے کمالات بعد میں ہے. اگر اللہ نے انبیاء کو, اولیاء کو, صحابہ کو, شہداء, صدیقین, صالحین میں سے جس کو رب کریم نے کمالات سے نوازا ہے, جب اس دن کا احترام کرنا ضروری ہے, اس دن کا ادب کرنا ضروری ہے, تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نبی کی ولادت کے صدقے, جس نبی کے میلاد کے صدقے اللہ کریم نے ساری کائنات کو نوازا ہے, جس دن وہ نبی دنیا میں آ جائے تو اس دن کو بھی عید کا دن سمجھ کر, اللہ کے سب سے بڑی نعمت سمجھ کر, اللہ کا سب سے بڑا فضل سمجھ
سمجھ کر، اللہ کی سب سے بڑی رحمت سمجھ کر مسلمان کو چاہیے کہ اس دن کو بھی اپنے محبوب کے میلاد میں گزار کر اپنی دنیا قبر و آخرت کو روشن کر دے۔ ہاں، جب عیسائیوں کے دسترخوان کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ان کے ہاں عبادت کا دن ہے، ان کے ہاں اپنے نبی کی یاد کرنے کا دن ہے، اور آج بھی عیسائی اس دن کی تعظیم کر رہے ہیں۔ آج بھی عیسائی جو ہمارے آقا کو نہیں مانتے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے، اگرچہ یہ کافر ہیں، مگر اس دن کی یاد آج بھی یہ لوگ مناتے ہیں۔ یہودی کس سے نجات ملی؟ فرعون سے، ڈوبنے سے بچے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے، تو آج بھی یہ اس دن کو مناتے ہیں، اگرچہ حضور پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ کافر ہیں، اگر یہ کہتے نہیں ہم اہل کتاب ہیں، اپنے نبی کو اب بھی مانتے ہیں، اب بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب بھی یہ اس دن کہ جب فرعون کے غرق ہونے سے یہ بچے، فرعون تو ڈوب کر مرا، مگر اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ان کو نجات دی، تو پانی میں ڈوبنے سے بچنے کے والے دن کو بھی یہ آج مناتے ہیں، اور کس طرح رب کی عبادت میں اپنے محبوب موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ جب عیسائی، یہودی، دیگر بت پرست ہندو، آپ کسی بھی باطل مذہب کو پڑھ کے دیکھو، ہر مذہب والا ان کے خاص دن ہوتے ہیں، اور یہ اس دن کو مناتے ہیں، خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پکاتے ہیں، بانٹتے ہیں لوگوں میں، ہر طرح کی جائز ناجائز حرام حلال خوشیاں کرتے گئے۔ جب یہ سارے اس دن کو منائیں، اس کو اللہ کا دن سمجھیں، اس دن کے اندر یہ اپنے سارے خرافات کریں، تو کیا ہم اپنے میلاد والے آقا، وہ آقا جس کے صدقے ساری کائنات کو عظمتیں ملی، جس کے صدقے ساری انسانیت کو انسانیت ملی، جس کے صدقے ساری کائنات کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا پیغام، اخلاق کا پیغام، اچھے کردار کا پیغام عطا کیا، جس بھٹکی ہوئی انسانیت کو مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کے صدقے رب کی پہچان نصیب ہوئی ہے، کیا اس دن ہم خوشی نہیں منائیں؟ کیا اس دن کو ہم عید نہیں سمجھیں؟ کیا اس دن ہم اپنے رب کا شکر ادا نہ کریں؟ کریں گے۔ قیامت تک آنے والے مسلمان کو اللہ کریم کی آیت کریمہ کا حصہ یاد دلا رہا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے سارے دن کو ساری زندگی یاد کرتے رہو، مگر جب ربیع الاول کا مہینہ آئے، 12 ربیع الاول کی مبارک رات آئے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، حضور کی ولادت والے دن کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرو، اور سارا مہینہ بلکہ سارا سال، ساری زندگی یا تو رب کی عبادت میں گزارو یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں گزارو۔ اس سے پتہ چلا کہ سنی، حنفی، بریلوی، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا سچا پکا عاشق رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو اللہ کا سب سے بڑا دن، جس کو رب سے سب سے بڑی نسبت ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کو عید سمجھتا ہے، اس دن اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، حضور کے میلاد میں بھی گزارتا ہے۔ آئیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آئیے سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کرنے والوں پر کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ جو وقت دیا تھا اختتام پر ہو چکا ہے، 2-3 منٹ میں ایک روایت عرض کر کے ہم سلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میلاد وہ بابرکت محفل ہے، اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں سچا ہو، کامل ہو، نبی پہ یقین کامل ہو، بھروسہ سچا ہو، اور نبی کی محبت میں میلاد منائے، دکھاوا، ریاکاری، تکبر، غرور، نخرہ، اپنی واہ اپنا چرچا، نمود و نمائش نہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، مفلس ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی سچی دلی محبت کو دیکھ کر اس کے میلاد کو قبول بھی فرماتے ہیں، اس کے میلاد کی محفل میں تشریف بھی لاتے ہیں اور اسے میلاد منانے پر مبارکباد بھی پیش فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد، یہ وہ ولی کامل ہے جن کو ہر مذہب، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان ان کو مانتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، ان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجاتے تھے۔ اپنے زمانے کے عالم بھی تھے، اپنے زمانے کے محدث بھی تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، تو ان کی محفل میں کئی مشائخ، صوفیاء، اولیاء، بزرگان دین تشریف لاتے ہیں۔ عوام کا، ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا، عوام کا جمع غفیر ہوتا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے پیمانے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں، حضور کے ذکر میں ان کی مبارک زندگی گزرتی۔ ہر سال شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے ہر سال حضور اپنا دیدار عطا فرماتے تھے۔ میری زندگی میں ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، کبھی بیماری آئے گی، کبھی صحت ملے گی، کبھی تنگ دستی آئے گی، کبھی مالداری ملے گی۔ ہم ہیں کہ واویلا کر کے، شور کر کے، طرح طرح کی باتیں کر کے، ناشکری کر کے اس پر ملنے والے ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ رب کی طرف سے بیماری دیتا بھی اللہ ہے، شفا بھی وہی عطا فرماتا، غربت، تنگ دستی، محتاجی دیتا بھی وہ ہے، دور بھی وہی کرتا ہے۔ تو شکوہ کرنے کی بجائے، شکایات کرنے کے بجائے، لوگوں میں باتیں کرنے کے بجائے بھائی رب کی بارگاہ میں دعا کر لیں، تاکہ اللہ جب بیماری دی ہے تو شفا بھی دے گا، تنگ دستی دی ہے تو دور بھی وہی فرمائے گا۔ اب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس سال میرے ہاں تنگ دستی تھی، مال و اسباب زیادہ نہیں تھے، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ تشریف لایا، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو ایک سال بڑے پیمانے پر میلاد کر لیتے ہیں، اگلے سال اگر حالات اچھے نہیں ہیں، سیلاب سے متاثر ہو گئے ہیں، گھر گر گیا ہے، پریشانی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار میلاد ہی نہیں کرتے۔ پچھلے سال مال اچھا تھا تو 50 دیگیں بنا لیں، اس دفعہ تو ایک دیگ کے پیسے نہیں ہیں تو میلاد ہی نہیں کرتے۔ تو بھائی آپ کو کس نے کہا کہ 50 دیگیں کرو یا ایک دیگ کرو؟ کس نے کہا؟ بس حضور کی محبت میں میلاد کرو، چاہے وہ ہزاروں کا ہو، چاہے وہ 2 ہی افراد کا ہو۔ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھ کر تلاوت کریں، حضور کے نعتیں پڑھیں، حضور کا ذکر خیر کر دیں، سلام پڑھیں، دعا کریں، جو گھر میں کھانا پکایا وہی کھائیں، سو جائیں، یہی تو میلاد ہے۔ تو جو گنجائش ہو اس کے حساب سے آپ ہر گھر میں روزانہ حضور کی محفل میلاد کر سکتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اس سال میرے پاس تنگ دستی تھی، پیسہ نہیں تھا، تو آپ فرماتے کہ لیکن میں نے حضور کے میلاد کو نہیں چھوڑا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی، چند افراد کو بلایا، چند علماء آئے، چند لوگ تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا اہتمام ہوا۔ یہ سوچتا رہا کہ میلاد کے آخر میں ہر سال وسیع پیمانے پر لنگر کا اہتمام کرتا ہوں، اس سال تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق گھر میں کچھ چنے پڑے تھے، اور ایک کے مطابق شاہ صاحب نے جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اس سے چنے خرید سکے۔ فرماتے میں نے سر کی پہنی ہوئی ٹوپی وہ اتاری، بازار گیا، اس ٹوپی کو جا کے بیچا، اس سے کچھ پیسے ملے، ان پیسوں سے چنے خریدے، حضور کی محفل میلاد کو نہیں چھوڑا، محفل میلاد منائی، سجائی، اور محفل کے اختتام پر اب وہ چنے تقسیم کر دیے۔ ہمارے ہاں اگر پچھلے سال اچھا لنگر کیا، اس سال نہیں کیا، تو اب یہ سوچتا ہے کہ لوگ مجھے جینے ہی نہیں دیں گے، میں تو باہر نکلوں گا تو میری خیر نہیں ہے، کہ پچھلے سال تو اونٹ میں بریانی تھی، اس سال میں تو آلو کھلائے۔
وہ گوشت جو ڈالا تھا وہ بھی گیا. یہ ہمارے یہاں بنا لی. کیوں؟ ہم نے اس کو رسمن بنا لیا ہے. صحیح عرض کر رہا ہوں. اگر نبی کے لیے بندہ میلاد کرے تو وہ عوام کی رائے کو نہیں، لوگ کیا کہیں یہ نہیں دیکھے گا، یہ دیکھے گا کہ میں چھوٹا پیمانے پر میلاد کروں یا بڑے پیمانے پر کروں. بس میری تمنا یہ ہے کہ میلاد کی محفل میرے آقا قبول فرما لے. جس نبی کے لیے آپ میلاد کریں گے وہ پیمانے کو نہیں، وہ انتظام کو نہیں، وہ اہتمام کو نہیں، وہ میلاد کرنے والے کی دلی محبت اور اس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. اب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں جب میں نے وہ میلاد کی محفل سجائی، لوگوں کے اندر چنے تقسیم کیے، اب لوگ کھا کر چلے گئے، اب لوگوں نے جو بھی باتیں کی ہوگی، مگر آپ فرماتے ہیں وہ سارا دن میں ڈوبا رہا، غم زدہ رہا، پریشان رہا. بعض اوقات میرے ذہن میں یہ باتیں بھی آتی رہی کہ پتہ نہیں میرے آقا نے میرے اس میلاد کو قبول کیا ہوگا کہ نہیں. ہر سال بڑے اہتمام پر میلاد کرتا تھا، آقا اپنا دیدار عطا فرماتے تھے، میرے میلاد کو قبول کرتے تھے، مگر اس سال اہتمام بڑا نہیں ہے، خالی چنے تقسیم کیے ہیں، شاید حضور کو پسند نہ آیا ہو. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں اور ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پھر ساری زندگی اپنے اس باپ کے میلاد کو حضور کی امت میں بیان بھی کیا، کتاب میں لکھ کر قیامت تک یہ تحفہ بھی حضور کی امت کو دیا. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں جس دن میں نے حضور کا میلاد منایا، رات کو سویا، دل غم زدہ تھا، شاید آقا کو میرا میلاد پسند آیا کہ نہیں، میرے آقا میرے اس میلاد کو قبول کریں گے کہ نہیں، میرے آقا اس میلاد کے صدقے سابقہ سالوں کی طرح مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے کہ نہیں. اسی سوچ میں حضور پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں رات کا پہر تھا، عالم خواب میں نے دیکھا وہی میلاد والے آقا جس کا آج میں نے اپنے گھر پر محفل میلاد سجائی، حضور کا ذکر خیر کیا، وہی میلاد والے آقا مجھے میلاد منانے کی مبارکباد دینے کے لیے میرے گھر میں تشریف لا چکے ہیں. اور حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے بھی منور ہو چکا تھا، اور حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے بھی معطر ہو چکا تھا. فرماتے ہیں میرا گھر چمکنے لگا، میرے گھر میں حضور کی نورانیت کی جلوہ گری ہو گئی، خوشبو سے معطر ہونے لگا. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں حضور کی طرف دوڑا، قدموں میں گرا، اب قدم پکڑ کر میں رونے لگا. اب زبان پر کچھ لانا چاہتا ہوں مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا، کیا عرض کروں. آپ فرماتے ہیں اتنے میں قریب تھا میں زبان پر حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کروں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسکرانے لگے. جب حضور مسکرائے تو آمد کی برکت سے گھر پہلے بھی نور سے منور ہو چکا تھا، مگر حضور کی مسکراہٹ کی برکت سے میرا گھر نور علی نور ہو گیا. حضور کی مبارک منہ سے وہ نکلنے والی نورانی شعائیں جب میرے چہرے پر پڑی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے چہرے کو اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دہا پر ڈالی تو میں نے دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں. پھر میری نظر آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں پڑی تو حضور کے مبارک ہاتھوں میں میرے محفل میلاد کے اختتام پر جو میں نے چنے تقسیم کیے تھے وہی چنے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں موجود تھے. اور میرے آقا ان چنوں کو الٹ پلٹ فرما کر مسکرا رہے ہیں. ارشاد فرمایا عبد الرحیم تم نے سمجھا کہ ہم نے اس میلاد کو قبول کیا ہوگا کہ نہیں؟ فرمایا ہم نے سب سے زیادہ تمہاری اس محفل میلاد کو قبول فرمایا ہے، کیونکہ جس محبت میں، جس عقیدت میں، جس پیار میں تم نے ہمارے میلاد کی محفل سجائی ہے، ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس میلاد سے پہنچی ہے. اور اس میلاد کی مبارک دینے کے لیے ہم تمہارے پاس تشریف لا کر تمہیں اپنا دیدار بھی عطا فرما رہے ہیں، اور تمہیں میلاد منانے پر ہمیں تمہیں مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں.
فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے میرے خواب میں آ کر مجھے اپنا دیدار بھی عطا کیا، میرے آقا علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا کر میرے گھر کو روشن بھی کیا، خوشبو سے معطر بھی فرمایا، مسکرائے بھی، میری میلاد کی محفل کو قبول بھی فرمایا، اور مجھے میلاد منانے پر میرے آقا نے مبارکباد بھی پیش فرمائی۔ اس سے پتہ چلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ جب یہ سنا تڑپ گئے حضور کی محبت میں، پھر حضور کی محبت میں ساری رات درود و سلام پڑھتے رہے، روتے رہے، آقا تشریف لے گئے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سر سے آنسو جاری تھے، میری داڑھی آنسو سے تر تھی، اور زبان پر اس وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جاری تھا۔ میرے گھر میں آقا علیہ السلام اگرچہ خواب میں تشریف لائے، مگر اللہ کریم نے اپنے محبوب کی آمد کی برکت سے اب بھی حقیقی معنوں میں بیداری کی حالت میں بھی میرے آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے بھی معطر رہا، حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر بھی نور سے منور رہا۔ اس سے پتہ چلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں لوگو میرے والد کے اس خواب سے اس سے یہ درس ملا، عقیدہ ملا کہ اگر میلاد کرنے والے کی محبت سچی ہو، پیار سچا ہو، نبی سے تعلق سچا ہو، نبی کا جس نبی کا میلاد منا رہے گے خوشنودی اس نبی کی ہو، اس نبی کو راضی کرنے کے لیے ہو، رب کی رضا پانے کے لیے ہو، تو میرے آقا ایسی محفل میلاد کو قبول بھی فرماتے ہیں، دیدار بھی عطا کرتے ہیں، ایسی میلاد میں تشریف بھی لاتے ہیں، اور کرم فرمائیں تو میلاد منانے پر مبارکباد بھی پیش فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلو کہ امتی جب بھی کائنات کے جس کونے میں بیٹھ کر اپنے میلاد والے آقا کا میلاد مناتا ہے، چاہے وہ گھر کے کونے میں منائے، روڈ پر منائے، عوام کے سامنے میں منائے، سچی محبت سے منائے گا تو آقا اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائے تو اسے اپنے عاشقوں میں بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی پتہ چلا کہ میلاد وہ مبارک عمل ہے جو رب کو بھی پسند ہے، میلاد والے آقا کو بھی پسند ہے۔ میرے آقا اہتمام کو نہیں، انتظام کو نہیں، میلاد کرنے والے کی محبت کو دیکھتے ہیں، محبت میں سچا ہے، کامل ہے، اس میلاد کو حضور قبول بھی کرتے ہیں اور اس مبارک محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ آئیے مل کر آخر میں آپ بھی حضور کو پکاریے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہمیں نہ چھوڑے، یہ نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا
مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، مولانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، مولانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو نبی کی محبت میں سچا کیجئے، نبی سے کامل محبت کیجئے، میلاد منائیے، لنگر پکائیے، لنگر کھائیے، لنگر کھلائیے، مگر میلاد کے مقاصد کو اپنے آپ پہ نافذ کریں اور اپنی بقیہ زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور کی تعلیمات، حضور کی سنتوں کے مطابق گزاریے۔ اس دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی گزرے گی، قبر بھی اچھی ہوگی، قیامت کے دن ان اللہ والوں کے صدقے مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس بھی ملے گا، حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور رب نے چاہا تو حضور کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں بھی داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں گزارش کروں گا، دعوت اسلامی آپ کی اپنی پیاری تحریک، دینی تحریک دین اسلام کی اس وقت سب سے بڑی خدمت کر رہی ہے۔ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی دل کی دھڑکن اس وقت امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ بنی ہوئی ہے۔ آپ اہل سنت کے یقیناً آن جان مان شان سب کچھ ہے۔ اہل سنت کا اس وقت آپ کی ذات مبارکہ پر ناز ہے۔ اتنی بڑی تحریک الحمدللہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فضل و کرم سے جاری و ساری، اور اتنی بڑی خدمت بڑے پیمانے پر کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی اس وقت دنیا کے کم و بیش 200 سے زائد ممالک میں دین اسلام کا پیغام پہنچا چکی ہے۔ چرچ، مندر، سینما گھر جہاں بت پرستی ہوتی تھی، شرک ہوتا تھا، کفر ہوتا تھا، ایسی جگہوں کو شیطان کی پوجا ہوتی تھی، ایسی جگہوں کو دعوت اسلامی خرید کر مساجد میں تبدیل کر رہی ہے، اور الحمدللہ وہاں آج شرک، کفر، بدعت، گمراہی، شیطان کی پوجا کی بجائے رب کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا، 13 نومبر کو سارا دن مدنی چینل لائیو ہوگا۔ آپ مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی دنیا میں کس طرح دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ سالانہ بجٹ کے اندر کھربوں روپے کے دعوت اسلامی کے اس وقت اخراجات ہیں، تو اس بجٹ میں جب کمی آتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ بالخصوص جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ کے لیے، اور بالعموم دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات کے لیے دعوت اسلامی ایک مرتبہ ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کرتی ہے۔ آنے والے 13 نومبر کو ٹیلی تھون کی آخری تاریخ ہے۔ آپ تمام عاشقان رسول سے گزارش کروں گا اس میں ضرور حصہ ملائیے۔ زمانے کے ولی کامل شیخ طریقت امیر سنت فرماتے ہیں کہ اس کھربوں روپے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کی تقسیم کاری کی گئی، جس میں فی یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے رکھا گیا ہے۔ تو آپ نے دعاؤں سے نوازا کہ جو عاشق رسول اپنی جیب سے، اپنے گھر والوں، اپنی فیملی کے ساتھ مل کر یا رشتہ داروں سے مل کر کم از کم ایک یونٹ 10,000 روپے 13 نومبر تک دعوت اسلامی کے ادارے میں آ کر جمع کرا دے، اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے۔ اے اللہ اس کی زندگی بھی ایمان پر رکھنا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو۔ اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ مکے مدینے کی ادب حاضری حاصل نہ کر لے۔ اے اللہ اس کی قبر کو بھی میلاد والے آقا کے نور کے صدقے
پر نور فرمانا، قیامت کے دن اسے حضور کی شفاعت بھی عطا فرمانا، اور بلا حساب و کتاب جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ ہم سنی ہیں اور اللہ والوں کو ماننے والے ہیں، یقیناً امیر سنت کروڑوں مسلمانوں کی اس وقت پہچان، اہل سنت کا سرمایہ، اہل سنت کا فخر، اور اللہ کے لاڈلے ولی ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اوڑھنا پچھونا یا تو رب کی عبادت میں یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی تعلیمات میں گزر رہا ہے۔ اس مرد قلندر نے ان دعاؤں سے نوازا ہے، اور سابقہ سالوں کا ریکارڈ یہی ہے کہ جن لوگوں نے ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملایا ہے، اللہ کریم نے انہیں امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، ماؤں بہنوں نے کو بھی دیکھا گیا کہ جنہوں نے اپنے زیورات جو شادی میں تقریبات میں پہن کے جانا ہے، جو ان کی ضرورت ہے، وہ اتار کر ٹیلی تھون میں انہوں نے جمع کرا ہے۔ وہ بہنیں جنہوں نے اپنے زیورات جن کے ماں باپ نے شادی کے لیے بنا کے ان کو دیے ہوئے تھے، انہوں نے وہ اٹھا کر بھی ٹیلی تھون میں دیے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلے سال تک پتہ نہیں رہیں گے نہ رہیں گے، لیکن اس سال موقع ہے، مرشد کامل کی دعاؤں سے حصہ لے لیں۔ ایسے بھی لوگ تھے جو گاڑی پہ جا رہے تھے، راستے میں کیمپ لگا تھا، اعلان سنا، امیر سنت کی دعائیں سنی، پاس پیسے نہیں تھے، اپنی گاڑی کی چابی جا کر مکتب میں جمع کرا دی۔ میری طرف سے یہی رکھ لیں، ایسے لوگوں کو جب ایمان کامل تھا، یقین کامل تھا، بھروسہ تھا، تو پھر میرے کریم رب نے ان کو امیر سنت کی دعاؤں سے حصہ بھی عطا فرما۔ جی ہاں، ایسے کئی واقعات ہیں کہ سابقہ سالوں میں جن لوگوں نے امیر سنت کی زبان پہ بھروسہ کرتے ہوئے ٹیلی تھون میں حصہ ملایا، ان کو حقیقی معنوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ہاں، وہ ان عاشقان رسول کو جنہوں نے حصہ ملایا، امیر علیہ سنت کی دعاؤں کی برکات سے اللہ کریم نے انہیں حج اور عمرے کی صورت میں مکہ مدینے کی باادب حاضری بھی عطا فرمائی ہے۔ جی ہاں، جن لوگوں نے سابقہ سالوں میں ٹیلی تھون میں حصہ ملایا، زمانے نے دیکھا کہ ان کے مرید دنیا میں رہے، ایمان پر رہے، خاتمہ ہوا ایمان پر ہوا، کلمہ پڑھتے پڑھتے، حضور پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے، اللہ اللہ ذکر اللہ کی صدائیں بلند کرتے 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 ان کا انتقال ہوا ہے۔ جب اللہ کریم نے یہ دعائیں قبول کی ہیں تو رب سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ کریم اس مرد قلندر کی ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور ان عاشقان رسول کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ رب نے چاہا تو انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت بھی ملے گی، اور جنت میں حضور کا پڑوس بھی نصیب ہوگا۔ تو آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اور آنے والے 13 نومبر تک ضرور 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 آپ اس ٹیلی تھون میں اپنا حصہ صرف ایک یونٹ، کم از کم ایک یونٹ 10,000 روپے ضرور ضرور جمع کروائیے۔ اللہ کریم ہمیں 13 نومبر کو ہونے والے ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملانے اور امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھیں، ہاتھوں ہاتھ خوشخبری آئی ہے، ہمارے بشیر احمد اتاری مصطفی صاحب جن کے گھر پہ ماشاءاللہ یہ 30 ربیع الاول میلاد کی محفل سجی ہے۔ ابتدا بھی محفل میلاد سے ہوا، اور آخری رات بھی ماشاءاللہ اس عاشق رسول کے گھر پر میلاد کی محفل میں ہم گزار رکھے گئے۔ تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نیت کی کہ میری طرف سے آدھا یونٹ جو ہے یعنی 5,000 روپے، یہ میں 13 نومبر کو ہونے والے ٹیلی تھون میں جمع کرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، یہ چھوٹا عمل ہے تو آپ اپنے جیب سے 5,000 نکال کے یہاں ٹیبل پہ رکھو، پتہ چلے۔ تو نکال نہیں سکتے تو سبحان اللہ تو بولو، یا بھت کا انتظار ہے؟ بس میں نے جان چھوڑ دیا، اب انشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں۔ تو آدھا یونٹ انہوں نے دیا ہے، تو یہ بانی ہے محفل ہے بھائی، انہوں نے محفل پہ خرچہ بھی کیا ہے، لنگر بھی پکایا، یہ سارا اہتمام بھی کیا ہے۔ یہ 5,000 یونٹ 5,000 روپے آدھا یونٹ ماشاءاللہ جمع کرا رہے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش کروں گا، کچا کالونی، جاموٹ کالونی کہ عاشقان رسول اور جو دیگر عاشقان رسول دوروں نزدیک سے آئے ہیں، اللہ کریم آپ کا آنا قبول کرے۔ 13 نومبر تک ضرور 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 کم از کم ایک یونٹ، ہاں 10,000 روپے آپ ہمارے بشیر بھائی کو، دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داران کو، اور صابرین مسجد سے متصل جامعۃ المدینہ 24 گھنٹے کھلا ہے، وہاں پر آ کر آپ ضرور جمع کروائیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ